ایسے لوگوں کو جو مائنورٹی رائٹس کا خیال نہیں کرتے انہیں آپ کیا کہیں؟ کہ ہم اقلیت کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں ایک لفظ ہے چوڑا، اس سے ایک انسان کتنا ہرٹ ہوتا ہے اس کا کسی کو احساس نہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، اور کسی یونیورسٹی میں کالج میں ہندو اسٹوڈنٹ ہو، ہمارے نوجوان وہاں جا کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے آگے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو یہیں کے پیدا، ہمارے آباء و اجداد یہیں کہتے ہیں، ہم بھی یہیں کے رہتے ہیں، ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے تقریباً 18 برسوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں. ہم ان سے جانیں گے کہ اسلامک سٹڈیز میں ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور کچھ ایسے موضوعات جو کہ پریکٹیکل موضوعات ہیں دین کے معاملات کے، جن پہ زیادہ تر بات نہیں کی جاتی، ان پہ کیوں نہیں کی جاتی، اس پہ ان کی کیا رائے، یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر مدثر حسین سیان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. ویلکم سر. سر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اسلامک سٹڈیز اور ٹیچنگ اس طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے بنا؟ اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے. صحیح. ہوا یوں کہ جب میں ایف سی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے انٹر کے بعد وہیں داخلہ لے لیا گریجویشن میں. صحیح. تو اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ پنجاب یونیورسٹی نے بی ایس پروگرام سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں کمپیوٹر سبجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. صحیح. یہ میں بات کر رہا ہوں 1998 کی. تو اس وقت یہ چونکہ کمپیوٹر نیا نیا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں نے ایف سی کو چھوڑ کے پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس پروگرام میں جوائن کر لیا. صحیح. تو اس پروگرام کا پورا ٹائٹل تھا بی ایس اسلامک سٹڈیز عربک اینڈ کمپیوٹر سائنسز. تو میں پھر پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا. تو وہاں پھر آہستہ آہستہ کمپیوٹر تو پیچھے رہ گیا، لیکن جو دلچسپی ہے وہ اسلامیات کی طرف زیادہ ہوتی گئی. تو اسی دوران میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جو فردر سٹڈیز ہیں جس میں ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ اسلامیات میں ہی کرنی ہے. اگرچہ میرے بڑے بھائی کا ارادہ تھا کہ میں سوشالوجی میں چلا جاؤں، لیکن میں نے پھر اپنی ذاتی خواہش کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور یوں میں آہستہ آہستہ اسلامیات کی طرف چلا آیا. سر مائنورٹی رائٹس کے شعبے میں آپ نے آگے تعلیم حاصل کی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرف آپ کا رجحان کیسے بنا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کیا پیغام دینا چاہیے لوگوں کو، یا ایسے لوگوں کو جو مائنورٹی رائٹس کا خیال نہیں کرتے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ اس طرف رجحان کی دو وجوہات ہیں. ایک تو میرا جو آبائی تعلق ہے وہ ننکانہ صاحب سے ہے، صحیح. کیونکہ وہاں ایک مذہب کے بانی کے حوالے سے ایک یادگار ہے، وہاں ایک پورا نظام قائم ہے. دوسرا، جب میں ایف سی کالج آیا تو یہاں ایک چرچ تھا جہاں سنڈے کو لوگ بہت اکٹھے ہوتے تھے. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ باقی مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح عبادات کرتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے. صحیح. تو وہاں سے میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں. جب میرے یہ خواہش پیدا ہوئی تو پھر ظاہر انسان اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے. تو میں نے پھر ایسے اداروں سے رابطہ کرنا شروع کیا جو اقلیتوں کے حوالے سے کام کرتے تھے. اسی دوران 18ویں ترمیم کے بعد جب پاورز جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہوئیں تو صوبائی حکومت میں ایک نیا محکمہ بنا، منسٹری آف ہیومن رائٹس اینڈ مائنارٹیز. صحیح. تو ان سے بھی میرا ایک لنک بن گیا. تو اس کے بعد سے لے کے آج تک کوئی 10-11 سال ہو گئے ہم اس حوالے سے پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کے فنکشنز میں بھی جاتے ہیں، اور وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں. صحیح. ہمارے ہاں ایک عام تصور تو یہ ہے کہ اقلیتوں کو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن یہ تصور بالکل غلط ہے. ہمارے ہاں اقلیتوں کے بہت سے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اقلیتوں کی آبادی کتنی ہے. صحیح. مثلا ہمارے ہاں جو لاسٹ سینسز ہوئی ہے اس کا ڈیٹا آج تک شیئر نہیں کیا گیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. صحیح. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ منارٹی نہیں ہوتے نا، آپ میجارٹی میں ہیں، تو آپ اس کیفیت سے نہیں گزرتے جس کیفیت سے ایک منارٹی گزر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گوشت کا کاروبار ہے. اگر عام مسلمان آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ دکان کسی مسیحی کی ہے تو اسے گوشت نہیں خریدے گا. اسی طرح ان کے ہاں مسائل یہ ہیں کہ ان کی شادی کیسے رجسٹر ہوگی،
اس کا ابھی تک کوئی فارمولہ پیٹ فارمولہ نہیں ہے. وراثت کے قوانین کا معاملہ ہے، پھر ان کی جو عبادت گاہیں ہیں اس کے معاملات ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک عام کلچر یہ ہے کہ ہم اقلیت کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک لفظ ہے چوڑا. یہ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں. اس سے ایک انسان کتنا ہرٹ ہوتا ہے اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. سر ان مسائل کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہے، اور آپ نے ابھی پچھلے 10-11 برسوں میں اس پہ کس طرح سے کام کیا؟ اس کا کچھ مسائل تو ہیں جن کا حل قانونی ہے. مثلا ہمارے ہاں یہ بات بہرحال خوش آئند ہے کہ اب حکومت پنجاب نے بالخصوص اور باقی صوبائی حکومتوں نے بالعموم جو منارٹی کوٹا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. صحیح. تو ان کے ہاں جو جاب ریشو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. دوسرا جو قانون سازی ہے کہ ان کی شادی کیسے رجسٹر ہو، خاص طور پہ سکھ میرج ایکٹ ہے، کرسچن میرج ایکٹ ہے، ہندو میرج ایکٹ ہے، اس پہ خاصی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے. صحیح. تیسرا معاملہ ہے سوشل رویوں کے بدلنے کا. یہ اسی صورت میں بدلے جائیں گے جب ہمارے ان سے رابطے ہوں گے. ہمارے ہاں نا بہت سے غلط تصورات اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم فریق مخالف کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ایک عام سی بات ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ ہندو جو کمیونٹی ہے وہ مردوں کو جلاتی ہے. لیکن ہندو کمیونٹی میں یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ اگر بچہ 12 سال سے چھوٹا ہو اور اگر کوئی بالغ شخص 75 سال سے زیادہ کو ہو جائے اور وہ وصیت کر جائے تو اس کو دفنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس طرح ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں جو روزے رکھتے ہیں ان کے ہاں روزوں میں سنڈے کا روزہ شامل نہیں ہوتا، یعنی وہ سنڈے کو نکال کے 40 روزے پورے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مجھے اس وقت پتہ چلی جب میں ان کے ساتھ بیٹھا. اس قسم کی کئی اور چیزیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جانتے ہیں. تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ساتھ رابطے کیے جائیں، اور خاص طور پہ جو واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ مذہبی منافرت کا معاملہ ہو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس حوالے سے ہم کام کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ان کی NGOز ہیں، مختلف سرکاری ادارے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تاکہ ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے. ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا ہوں. مثلاً جو پاکستان کی مسیحی برادری ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، ہمیں مسیحی کہا جائے، جبکہ ہمارے سلیبس کی جو کتابیں ہیں وہ لفظ عیسائی ہوتا تھا. تو پھر چند سال پہلے جب حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تو اس میں سلیبس پہ ڈسکس کیا گیا. اس میں پھر ہماری ریکمنڈیشن پہ جو لفظ ہے عیسائی اس کو بدلا گیا مسیحی سے. صحیح. تو اب جتنی بھی کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع ہوں گی اس میں لفظ مسیحی لکھا جائے گا. اسی طرح ہمارے ہاں جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے بڑے مسائل ہیں، اور وہ مسائل اتنے عجیب ہیں کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر پاکستان انڈیا کا میچ جاری ہو اور کسی یونیورسٹی میں کالج میں ہندو اسٹوڈنٹ ہو تو ہمارے نوجوان وہاں جا کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے حق میں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو یہیں کے پیدا ہوئے، ہمارے آباء و اجداد یہیں کہتے ہیں، ہم بھی یہیں کے رہتے ہیں، ہم بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں. تو اس قسم کے مسائل ہیں بہت سے جن کو بالعموم صرف نظر کیا جاتا ہے. تو ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا ایشو پیدا ہوتا ہے تو اس کا قانون کے دائرے میں حل کرا جائے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم مساجد میں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اسلامک اسٹڈی سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ زندہ موضوعات یعنی کہ جو پریکٹیکل ٹاپکس ہیں ان پہ بات چیت کم کرتے ہیں. زیادہ وہی جو ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے جن باتوں پہ ہمیشہ سے بات چل رہی ہے انہی پہ ہی لیکچرز ہوتے ہیں، انہی پہ بات چیت ہوتی ہے. تو وہ ٹاپکس اسلامک اسٹڈیز کے جن کا تعلق پریکٹیکیلٹی سے ہے، معاملات سے ہے، رہن سہن سے ہے، اور یہ مائنورٹی رائٹس بھی کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس پہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 80 سے 85% مساجد ہیں وہاں جو امام ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں. یعنی جو ایک معروف بات سنی ہوگی درس نظامی ہونا، تو وہ اس شرط کو بھی پورا نہیں کرتے. ان کا اپنا چونکہ مطالعہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور دوسرا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسجد کمیٹی ہوتی ہے وہ مسجد میں نئے قالین بچھا لے گی، نئے AC لگوا دے گی، نئے چلر لگوا دے گی، ساؤنڈ سسٹم نیا لگا دے گی، لیکن امام کی تنخواہ پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
اور وہاں سے جب آپ کسی آدمی کو روٹی کی فکر سے آزاد نہیں کرتے تو کیسے توجہ دے گا کہ ان معاملات پہ بات کرے جن کا تعلق آج کے معاشرے سے؟ کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ بھی روایتی موضوعات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مولوی کو یا امام کو وہ مقام نہیں دیتے جو جس کا وہ حقدار ہے۔ سر اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا پالیسی بنائی جا سکتی ہے یا کیا ایسا تدارک کیا جا سکتا ہے جس سے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں؟ اچھا، اس میں دو ذرائع ہیں۔ ایک تو حال یہ ہے کہ مساجد حکومت اپنی تحویل میں لے لے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مختلف مسالک کے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہو جسٹ لائک کنگڈم آف سعودی عربیہ، پھر تو یہ پاسبل ہے۔ اس میں حل یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں یا جن کی تنظیمیں ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ بہتری بھی آئی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض مساجد میں نئے ٹاپک جو خاص طور پہ آج کے لحاظ کا موضوع ہے یا جو کلوننگ ہے یا باقی جو موضوعات ہیں، کچھ بات ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن دیہات کی مساجد میں تو یہ ٹاپک بالکل ناوارد ہے۔ سر آپ اپنی زندگی میں 2 دفعہ ایسے حادثات سے گزرے جو کہ آپ کو موت کے بہت قریب لے گئے، میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس میں پھر آپ نے کس طرح سروائیو کیا اور آپ اپنے آپ کو پر امید کیسے رکھتے تھے؟ دیکھیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارا کچھ۔ بے شک۔ تو جب آپ اس عقیدے پہ، اس ایمان پہ پختہ ہو جائیں تو بڑی بڑی پریشانیاں بھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں شاید موت کے بالکل قریب ہوں۔ تو دونوں موقع پہ ایک بلاسٹ کا معاملہ تھا اور ایک ٹرین کے حوالے سے ایک حادثہ ہوا، تو میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، یعنی اتنے قریب سے دیکھا کہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ جیسے ابھی میں نے فوت ہو جانا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے بچ گئے۔ پھر اس کے اثرات تو آتے ہیں آپ کی زندگی پہ، سارے واقعات آپ کے ذہن پہ نقش چھوڑتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر جو اللہ کی طرف رجوع ہے نا، یہی انسان کو سب سے زیادہ مطمئن کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی معروف کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، جواہر لال نہرو کی۔ اس میں جواہر لال نہرو نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں بہت پریشان ہو جاؤں تو میں جب مندر میں جا کے مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو یہ ایک اس شخص کی رائے ہے جس کے عقیدے سے ہمیں یکسر اختلاف ہے۔ تو ہم جن کا عقیدہ یہ بڑا پختہ ہے اس حوالے سے، تو یہ سکون ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اصل میں تعلق کمزور اس لیے ہے کہ ہم نے مذہب کو ایک واجبی حیثیت دی ہوئی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب صرف نماز روزے تک ہے، اس کا معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں، ہماری معیشت میں، ہماری اقتصادیات میں، ہمارے نظام سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہیں سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو ہر طرح سے ہے، تو اس طرف چونکہ توجہ نہیں ہے تو اس سے لوگوں میں نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ نا امیدی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب جی اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ ان کے لیکچرز ہیں، جی سر، لیکن اصل پہلو وہ ہے جو اس کے پیچھے ہے، کہ ان کے کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو فلاح معاشرہ کے لیے بڑے مفید ہیں۔ مثال کے طور پہ تعلیم ممکن۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ غربت زدہ معاشرہ ہے، یہاں لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کسی بچے کو 100 روپیہ بھی دے سکے، تو اس لیے بہت سے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس لیے پڑھ نہیں سکتے کہ ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی خواہش یا کتاب بھی خرید سکے۔ تو ان بچوں کے لیے جو آپ کا پروگرام ہے تعلیم ممکن، یہ بہت شاندار ہے۔ اس طرح جو ایک اور پروجیکٹ ہے جو لوگوں کی نظروں سے دور ہے وہ ہے آؤ صلح کروائیں۔ میرے بہت سے دوست لائرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ بڑے شہروں میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے، اور ہر روز اتنے کیس درج ہوتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو زوجین ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو اس کے لیے جو پروجیکٹ ہے کہ آؤ صلح کروائیں، یہ بہت شاندار ہے کہ بہت سے معاملات تو صرف گفتگو کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اگر آپ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تو یہ ثواب دارین ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ نے ثواب کمایا کہ ایک جوڑے کو ٹوٹنے سے بچایا، اور آخرت میں نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس طرح قیدی آزاد کروانے کا پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ نظام انصاف بہت کمزور ہے،
تو بہت سے لوگ جب قید پوری کر لیتے ہیں تو وہ اس لیے رہا نہیں ہوتے کہ فیصلے میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سال قید با مشقت پلس جرمانہ، تو قید تو پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ جرمانہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے قیدی آزاد کروائے جائیں، ایسے قیدی جو معمولی جرائم میں ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جرمانہ ادا کر سکیں۔ دیکھیں جب ایک فرد قید میں ہے نا تو وہ معاشرے سے کٹا ہوا ہے، بالکل اس کے وجود کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب وہ آ کے معاشرے میں ایک ایکٹیو رول ادا کرے گا تو اس کے وجود کا معاشرے کو فائدہ ہوگا، ظاہر ہے کہ روزی روٹی کے لیے کام کرے گا، کوئی ایکٹیویٹی کرے گا۔ تو یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے آپ کا۔ پھر ایک مثبت سوچ ہے کہ انسان کی جو ہیلتھ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خوراک کا فقدان ہے، ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ ان کی ڈائٹ پوری نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جو نئی نسل ہے وہ جسمانی اعتبار سے پچھلی نسلوں سے چھوٹے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہیلتھ کا بنیادی شعور نہیں ہے اور خوراک کی بھی کمی ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کا پروجیکٹ ہے مثبت سوچ وہ بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس سلسلے میں آپ نے مجھے بلایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو بلائیں جو کسی نہ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو اس سے بھی انسان کو ایک توانائی ملتی ہے۔ لیکن آپ ایک کامیاب فرد کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ جب آپ شیئرنگ آف وزڈم کرتے ہیں، پروفیشنلز کو بلاتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، تو جو سامعین ہیں، جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کی ایک اچھی اپروچ جو ہے وہ جنم لیتی ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو نہ ہو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ مدثر حسین صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے بڑی خاص بات کی مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کے انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔